اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. سکینہ ہیں بلے آقا. جی خوب ہستی. خوب ہم نے کل ممنون. جی شہزادی کونین حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا کی زندگی کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی. کل ہم نے جو پڑھا آپ کی کس بارے میں پڑھا؟ ایمان اور عبادت کے بارے میں پڑھا کہ آپ کے ایمان کا کیا مرتبہ تھا، کیا آپ کی عبادت کا طریقہ تھا. آج جو پڑھ رہے ہیں وہ آج ہے کس بارے میں؟ جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا باپ کے بعد، آپ کے والد کا جب انتقال ہوا اس کے بعد آپ کا کیا رہا. یہ تو ہم نے کل پڑھا تھا نا، یہ کل پڑھا تھا باپ کے بعد آپ کا کیا رہا. پھر اس کے بعد ثقیفہ بنی ساعدہ میں مسلمانوں کے ایک گروہ کے اجتماع کی خبر کہ کس طریقے سے رسول جو دین لائے تھے، شریعت لائے تھے، ٹھیک ہے، ان کے اس دنیا سے آنکھیں بند کرتے ہی کس طریقے سے لوگ میت کو چھوڑ کر رسول کی اور ثقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہو گئے، اور کیا کچھ ہوا وہ آپ کو پتا ہے. ابھی رسول خدا کا جسم اقدس روئے زمین ہی پر تھا، ابھی زمین کو پر ہی تھا، ابھی دفن بھی نہیں ہوئے تھے کہ ابو بکر کو خلافت و جانشینی کی تعین کے لیے، اسے معین کرنے کے لیے لوگوں کے اجتماع سے شہزادی کے ذہن کو جھٹکا لگا کہ میرے باپ کی ابھی میت یہاں پڑی ہے. زندگی بھر پہچنوایا تھا کہ میرے بعد خلیفہ اور جانشین میرا یہ ہے، مولا ہے، مولا کائنات علی بن ابی طالب ہے. لوگوں سے مبارکباد غدیر میں دلوائی تھی، اتنے اعلان کیے تھے، اس کے بعد لوگوں نے یہ کیا. ایک منٹ. تو لوگوں کے جب آپ کو جھٹکا لگا، اس غم غصے کے بحرانی کیفیت میں تھکے ہوئے اعصاب کو چوٹ پہنچی، کیونکہ آپ کو صدمہ آلریڈی اتنا بڑا لگا ہوا تھا. آپ کی زندگی کا سب سے آپ مصیبت میں زندگی گزارتی آ رہی تھی اب تک، لیکن اب آپ نے بڑے اچھے سے گزاری، ہر مصیبت اچھے سے کاٹی. لیکن جب آپ کے والد اس دنیا سے رخصت ہوئے، ہمارا آخری رسول، اوپر سے ایک تو یہ، اوپر سے یہ حرکت، لہذا شہزادی جنہوں نے توحید و خدا پرستی، مظلوموں کا دفاع اور ظلم و ستم سے مقابلہ کرنے کے لیے تمام سختیوں کو، تمام دشواریوں کو، بھوک کو، آوارہ وطن ہو جانے کی مصیبت کو برداشت کیا تھا. وطن سے بے وطن ہوئی تھیں آپ، ہجرت کر کے وہاں سے وہاں، سب کچھ برداشت کیا توحید خدا پرستی کے لیے. وہ اس انحرافی روش کو برداشت نہ کر سکی کہ اتنا بڑا صدمہ لگا کہ سب سے وہ کر لیا تھا ہم نے، سب مصیبتیں انہوں نے اپنوں میں ہی یہ پھوٹ ڈال دی. لہذا یہ ہونا حضرت زہرا کے مبارزات، آپ کے مقابلے، مبارزات یعنی مقابلہ کرنا. جناب فاطمہ و علی علیہ السلام جب پیغمبر کے دفن و کفن سے فارغ ہوئے اور مسئلہ خلافت کے سلسلے میں جو انجام شدہ عمل سے دو چار ہوئے، جب آپ کو پتہ لگا تو آپ لوگوں نے عاقلانہ، یعنی جذباتی نہیں، جذباتی ہو کر نہیں، عاقلانہ اور زبردست مقابلے کا ارادہ کیا تاکہ اسلام کو ختم ہونے سے بچا لیں اور مٹ جانے کے خطرے سے بچا لیا جائے. ان کے مقابلات کے جو مبارزات کی انہوں نے مقابلہ کیا، اس کے چند مراحل آپ ملاحظہ فرمائیے. پہلا مرحلہ آپ نے کیا کیا؟ علی علیہ السلام نے یہ ارادہ کیا کہ خلیفہ وقت کی بیعت نہیں کریں گے، آپ نے بیعت نہیں کی، اور اس طرح آپ نے ثقیفہ کی انتخابی حکومت کی روش سے اپنی مخالفت کا اظہار کیا. شہزادی زہرا نے بھی اس نظریے کی تائید فرمائی مولا کائنات کی، اور اس بات کا مصمم پکا ارادہ کر لیا کہ شوہر کے اوپر آنے والی ہر ممکن خطرے اور حادثے کا حقیقی دفاع کریں گی، بچاؤ کریں گی. یہ ایک منفی انداز کی جنگ تھی. جنگ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک نیگیٹو، ایک منفی جنگ ہوتی ہے. کیا؟ ہر چیز میں آپ ان کی کسی چیز میں ساتھ نہ دیجیے آپ، ٹھیک ہے. انہوں نے اس روش کے ذریعے بتایا کہ تمام جنگیں تیر و تبر سے نہیں ہوتی، ضروری نہیں کہ جنگ کے لیے تلواریں اٹھائی جائیں. یہ بھی ایک جنگ تھی. سب سے پہلے اسلام کا اظہار کرنے والے شخص کے خاندان کے افراد، بھائی یہ بھی تو ایک جنگ ہے کہ اسلام جس گھر میں آیا تھا، جس گھر سے اسلام اور دین پھیلا تھا اور لوگ خود بن بن کے بیٹھ گئے، تو انہوں نے کیا کیا؟ منہ پھیر کے بیٹھ گئے.
تو لوگ یہ دیکھ کے، یہ بھی تو ایک جنگ ہے نا، دنیا جب دیکھے گی کہ پیغمبر جس گھر کے تھے، جس گھر سے دین آیا تھا، سب کچھ ہوا تھا، آج یہ اس حکومت میں شامل کیوں نہیں ہے؟ یہ اس کا مطلب کوئی تو گڑبڑ ہے۔ سب سے پہلے اسلام کا اظہار کرنے والے شخص کے خاندان کے افراد اور قریبی افراد کی خاموشی، ان کا خاموش ہونا معنی خیز ہے، اور اس کا بے اعتنائی کرنا اور حکومت وقت کی تائید نہ کرنا اس کے غیر قانونی ہونے کی ایک بہترین دلیل ہے۔ یہ حکومت جو ان کی بنائی گئی تھی غیر قانونی ہے، غیر شرعی ہے، ناجائز ہے، اس کا اندازہ آپ اسی سے لگا لیجئے کہ اسلام جہاں سے ملا تھا وہ لوگ ناراض تھے، انہوں نے تائید ہی نہیں کی، آپ کتنے ہی کرتے رہو۔ جناب معصومہ جانتی تھی کہ علی کے حق کے دفاع میں، بچاؤ میں اس طرح کی جنگ کا نتیجہ رنج اور تکلیف ہے، لیکن انہوں نے تمام دکھوں اور تکلیفوں کو خندہ پیشانی سے قبول کیا اور اس جنگ کو آخری مرحلے تک پہنچایا۔ ایک مرحلہ تو آپ نے یہ کیا، دوسرا مرحلہ مولا کائنات اور شہزادی علیہ السلام جناب امام حسن و امام حسین کی انگلی پکڑے ہوئے آپ کیا کرتی تھے؟ مدینے کے بزرگوں اور نمایاں افراد کے پاس جاتے تھے، گھر گھر گئی آپ امام حسن اور امام حسین کی انگلی پکڑ کے، گھر گھر، کہ تم تو گواہ ہو نا کہ خلافت رسول نے اپنے بعد کس کو سونپی تھی، کس کو ذمہ دار بنایا تھا، گواہ ہو نا۔ لوگوں سے گواہیاں لی تھیں، اور جنہوں نے کہا نا ایک کے پاس گئے تھے مولا کائنات کے کہ تم گواہ نہیں ہو، تو کہا وہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے جو ہے وہ یاد سا نہیں ہے کچھ غدیر، اس نے یہ کہا تھا، تو خدا نے مولا کائنات نے بد دعا کی اس کے لیے، کوڑ برس گئی تھی اس پہ۔ ٹھیک ہے، آپ نمایاں افراد کے پاس جاتے اور ان کو اپنی مدد کی دعوت دیتے کہ تم اگر گواہ ہو تو آؤ ہماری مدد کو، اور پیغمبر کی وصیتوں اور ارشادات کو انہیں یاد دلاتے تھے آپ کہ تمہیں یاد نہیں ہے کہ ایسا ایسا کہا تھا رسول نے۔ جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا فرماتی تھی کہ اے لوگو، کیا میرے باپ نے علی کو خلافت کے لیے معین نہیں فرمایا تھا؟ ان کی قربانی تم بھول گئے؟ کیا میرے باپ نے نہیں فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان سے جا رہا ہوں مگر دو قیمتی چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، اور تم ان سے تمسک اختیار کرو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے؟ انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی، اللہ کی کتاب اور میرے عطرت اہل بیت، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے اگر ان سے تمسک رکھو گے تو، حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ حوض کوثر پہ تم ان سے ملاقات کرو گے، اگر ان کا دامن پکڑے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ دامن چھوڑ دیا، آج اسی لیے گمراہ ہیں، دنیا میں ذلیل ہیں، خوار ہیں، دنیا آتنکوادی کہتی ہے۔ جی، ایک کتاب خدا اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں۔ اے لوگوں، کیا یہ مناسب ہے کہ ہم کو تم تنہا چھوڑ دو اور ہماری مدد سے ہاتھ اٹھا لو؟ ایسے کہتی تھی، جا جا کے گھر گھر گئی ہیں، لے کے جاتی تھی کہ آدمی کب تک بے غیرتی کا اظہار کرے گا، لوگ آخر ایک دن تو کہے گئی۔ تیسرا مرحلہ فدق، زمام امور حکومت سنبھالنے کے بعد، حکومت کے جو امور ہیں اس کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد ابو بکر نے جناب فاطمہ زہرا سے فدق لینے کا ارادہ کیا۔ فدق شہزادی کے پاس تھا نا، لیا اس نے، تو انہوں نے حکم دیا کہ فدق میں کام کرنے والوں کو نکال باہر کیا جائے، اور ان کے بجائے انہوں نے دوسرے کارکنوں کو وہاں مقرر کر دیا۔ فدق کو قبضے میں کرنے کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ اس بات کو اچھے سے جانتے تھے کہ علی کی ذات فضائل اور کمالات، ان کا علمی مقام اور ان کی فداکاریاں قابل انکار نہیں کر سکتا کوئی۔ ان کے بارے میں پیغمبر کی وصیتیں بھی لوگوں کے درمیان مشہور ہیں، اگر ان کی اقتصادی حالت بھی اچھی ہو گئی تو ہماری حکومت ویسے ہی خطرے میں پڑ جائے گی، لہٰذا انہیں مالی اعتبار سے کمزور کر دو بالکل، اور ان کے پاس پیسے آ گئے تو ممکن ہے کہ ایک گروہ ان کے ساتھ ہو جائے اور پھر خلافت کے لیے خطرہ پیدا ہو جائے، لہٰذا انہوں نے فدق چھینا پہلے۔ اس نقطے کو ان باتوں میں دیکھا جا سکتا ہے، ان باتوں میں دیکھا جا سکتا ہے جو ابو بکر کو مخاطب کر کے عمر کہتے تھے۔ کیا کہتا تھا عمر؟ لوگ دنیا کے بندے ہیں اور سوائے دنیا کے ان کا کوئی مقصد نہیں، لوگ بس دنیا چاہ رہے ہیں، اگر خمس اور بیت المال اور فدق کو علی سے چھین لو تو پھر لوگ خود بخود ان سے علیحدہ ہو جائیں گے، کیونکہ دنیا لوگ تو بس پیسے کے ہیں،
علی پہ اگر ان پہ پیسے ہوں گے تو لوگ ان سے لگ جائیں گے، ان سے بیعت یہ چھین لو تو لوگ تو خود الگ ہو جائیں گے۔ نمبر ایک یہ بات موجود ہے کہاں پر؟ تاریخ التواریخ میں 122 صفحے پر یہ بات موجود ہے۔ جب جناب فاطمہ صلوات اللہ علیہ ابو بکر کے اس قدم سے مطلع ہوئی، آپ کو یہ پتہ لگا تو انہوں نے سوچا کہ اگر اپنے حق کا بچاؤ نہیں کرتی ہوں تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ حق سے چشم پوشی اور ظلم کے بوجھ کے نیچے دب جانا ایک پسندیدہ عمل ہے۔ پھر دنیا یہ سوچے گی کہ اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو خاموش ہو جاؤ، کیونکہ جناب فاطمہ بھی تو خاموش ہو گئی تھی، تو اس کا مطلب صحیح ہے ایسے ٹائم پہ خاموش ہو جانا بہتر ہے۔ نہیں، یا پھر یہ تو شہزادی کھڑی ہوئی مقابلے کے لیے، ورنہ آپ کو کوئی دنیا کی کسی مال کی ضرورت تھی؟ لیکن نہیں، یہ دنیا کو درس دینے کے لیے کہ اگر آپ کا مال غصب ہو رہا ہے، آپ پہ ظلم ہو رہا ہے تو ظلم کے خلاف خاموش نہ بیٹھنا، اس لیے آپ کھڑی ہوئی۔ یا یہ تصور کریں گے لوگ، یہ سوچیں گے کہ حق ابو بکر کے ساتھ ہے، ورنہ لوگ یہ سوچیں گے کہ حق جو ہے ابو بکر کے ساتھ ہے، اس لیے شہزادی خاموش ہو گئی۔ نہیں، جیسا کہ اس وقت ان تمام مقابلوں کے باوجود ابو بکر کے جو چاہنے والے تھے ان کی روش کو حق بنا کر پیش کرتے تھے، اور اگر مقابلہ کرنے کے باوجود آج بھی ان کو حق کہتی دنیا، کہہ رہے نہیں کہہ رہے، لیکن اگر مقابلہ نہ کرتی تو پھر تو آپ جان ہی رہے ہیں کیا کرتے، پھر تو رسول بنا دیتے، انہیں کہہ دیتے جیسا کہتے ہی ہیں یہ کہ جبرائیل جو ہے وہ وہی لے کے کہیں اور آ رہے تھے، دھوکے میں وہاں چلے گئے۔ بتائیے، جو آدمی زندگی کفر میں شرک میں گزری ہو اس پہ آ رہے تھے جبرائیل، جنہوں نے اسلام بھی بہت آخر میں لائے ہوں، اور اسلام زبان سے ادا کیا ہو کلمہ، باقی آپ سمجھ رہے ہیں کیا مطلب کہہ رہا ہوں جی۔ ان سب باتوں کے پیش نظر جناب فاطمہ زہرا نے ممکنہ حد تک جتنا ممکن تھا اپنے حق کا بچاؤ کیا، حق کے دفاع کا ارادہ کیا، البتہ اس بی بی کے لیے جس کا بچہ اسی زمانے میں ساقط ہوا ہو اور جس نے ان تمام مصائب کو برداشت کیا ہو، یہ سب کام آسان نہ تھے۔ بھائی یہ آج کا زمانہ نہیں ہے کہ اس ترقی یافتہ زمانے میں ڈاکٹری اتنی ترقی کر گئی ہے، جتنی بھی ترقی کر گئی ہے، لیکن اگر کسی ماں کے پیٹ میں بچہ مر جائے تو ڈاکٹری اتنا ترقی کرنے کے باوجود بھی یہ نہیں ہے کہ 2 دن میں 3 دن میں اسے چلتا پھرتا کر دے، عورت کو ٹائم لگتا ہے اسے، لیکن شہزادی فوراً دروازے کے بیچ میں پسی ہیں اور آپ بے ہوش ہوئی ہیں، فوراً ہوش آتے ہی آپ نے کیا کیا؟ آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی تکلیف ایک عورت سمجھ سکتی ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے، اور عورت بھی ہر عورت نہیں سمجھ سکتی، وہی جس پہ ایسی حالت خدا نخواستہ گزری ہو کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے، کیا ہوا ہوگا۔ ہمارے پیٹ پہ ہلکے سا درد ہو جائے نانی یاد آ جاتی ہیں، ہلکی سی انگلی ٹوٹے نا، جگہ بہ جگہ ہو جائے، ہڈی ادھر سے ادھر ہو جائے، رات میں تڑپ تڑپ کے برداشت نہیں کر پاؤ گے، اتنا درد ہوتا ہے، اور اگر ہڈی ٹوٹ گئی ہو تو آپ سوچیں کیا ہوا ہوگا۔ آدمی جب سانس لیتا ہے تو اس کا سینہ اور پھیپڑے چلتے ہیں نا، پسلی ادھر یوں ہوتی ہے نا، اب سنو جس کی پسلی ٹوٹی ہو اس پہ کیا گزری ہوگی، نہ سانس لے سکتی ہیں نہ روک سکتی ہیں۔ سوچ رہے ہو پسلی ٹوٹنے کا مطلب؟ سارا دار و مدار سانس لینے کا پسلیوں پہ ہے نا، گردوں پھیپڑوں پہ اور پسلیوں پہ۔ سوچو آج ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ جائے، پیر کی ہڈی ٹوٹ جائے، آدمی اتنی ترقی کر لی ہے کہ جوڑ دیں گے، وہ گھنٹہ 2 گھنٹہ جتنا لگے گا جوڑنے میں اتنی دیر تک کا درد ہے، باقی نہیں ہوگا جب جڑ جائے گی ایک دفعہ۔ لیکن پسلیوں کا آج بھی نہیں ہے، پسلی ٹوٹ جائے تو خود صحیح ہوگی، پتہ نہ کب صحیح ہو، کہاں باندھو گے پلاسٹر پسلی پہ، کیسے جوڑو گے؟ تو اندازہ لگاؤ اس زمانے میں جب شہزادی کی پسلیاں ٹوٹی ہوں گی کیا گزری ہوگی۔ آپ نے واقعہ سنا ہے، ایران میں ایک خطیب مجلس پڑھ رہے تھے، مسائل جیسے شہزادی کے پڑھے، دنیا بہت تڑپ کے روئی، لیکن سب ایک حد تک رو کے خاموش ہو گئے، لیکن ایک شخص کو دیکھا بیٹھا ہے دہاڑے مار مار کے رو رہا ہے، چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ وہ جب بہت دیر ہو گئی، دیکھے جا رہے ہیں، تو بہت دیر بعد ان خطیب صاحب گئے اس کے پاس کہ بھائی مصائب جو ہیں آپ کے دل کے زیادہ لگے اس لیے آپ رو رہے ہو؟ کہ نہیں آغا نہیں، میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں،
میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں. اگر چھوٹی سی ہڈی ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے تو مجھے پتا ہے کیا ہوتا ہے، لیکن پسلیاں سانس اسی سے لیتی ہیں، جڑتی بھی نہیں ہیں. وہ خود بخود جانے کتنے دیر تک کتنی تکلیف برداشت کی ہوگی بیوی نے. آپ سوچ سکتے ہیں فہیم صاحب، سکینہ، ہم سوچ سکتے ہیں کلثوم، فاطمہ. ایک ڈاکٹر، دیکھیے ہم تو بس سن لیتے ہیں شہزادی کے مسائل، ہڈی ٹوٹی پسلی ٹوٹی، لیکن ایک اسپیشلسٹ جو ہوگا اس درد کو اسے پتا ہوگا کہ بھائی جب ہڈی ٹوٹتی ہے تو کیا ہوتا ہے. ہڈیوں میں بھی اگر پسلی ٹوٹ جائے تو کیا ہوگا. پسلی، سانس لیجیے آپ ذرا ایک مرتبہ، پسلیاں ہی چل رہی ہیں نا. اب سوچئے پسلی جب ٹوٹی بھی اور سانس لے آپ، کیسے تکلیف ہوگی. لیکن شہزادی ولایت کا دفاع کرنے کے لیے، ولایت علی کا وہ کرنے کے لیے فوراً اٹھی. ان کے پاس ہم کہہ نہیں سکتے کتنے ظلم ہوئے ہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن سوچئے جس دن سوچنے بیٹھ جائیں صحیح سے تو آدمی تڑپ جائے. اور وہ ذلیل لوگ رسول کی شہزادی، رسول کی لاڈلی، جس کے بارے میں اتنی حدیثیں اتنی روایتیں کہہ گئے تھے، لوگوں کو دکھا دکھا کے کہہ گئے تھے، اور آج وہ رسول کا اس دنیا سے چہرہ موڑتے ہی، رخ موڑتے ہی دنیا سے انہوں نے یہ عالم کیا ان کے ساتھ کہ آگ لکڑی لے. شرم آ جانی چاہیے. دنیا کا کوئی مذہب بھی ہوگا وہ تھو تھو کرے گا، اور وہی ہے دیکھیے دنیا میں ذلیل آج ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں. آتنکوادی یہ لوگ کہلاتے ہیں، یہ ہر چیز ذلیل رسوا خار، کہ بھائی تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو رسول کی بیٹی کو ستا کے، اور اب اگر ہم رسول کی بیٹی کے قاتلوں کے اوپر یا ان کے ظالموں کے اوپر کچھ کہتے ہیں وہ بھی نام نہ لے کے، تب بھی تو تمہیں برا لگتا ہے. تمہیں تو ہمارا ساتھ دینا چاہیے تھا نا، کہ رسول کے چاہنے والے ہیں یہ بھی اور ہم بھی، تو رسول کے دشمنوں کو ہم بھی دشمن مانے. لیکن نہیں، برا اور لگ رہا انہیں یہ کرنے سے. بتائیے ابھی دیکھیے پاکستان میں نوحوں پہ بین لگایا نہیں لگایا، اس میں نام تھوڑے لیا تھا، بس قاتلانہ پہ زہرا پہ لعنت بس. تو کیا زہرا ہماری تھی ان کی نہیں تھی؟ کیا ان کے رسول کی بیٹی نہیں تھی؟ زبانی کہہ رہے ہو ہم رسول، یا رسول اللہ ہے، معراج کا دولہا، معراج کا دولہا، فلانا فلانا سب کچھ، رسول کا جوتا مبارک، رسول کے بال مبارک، رسول کی ہر چیز رسول کی مل جائے تو دیکھیے کیا ہڑدنگ مچتا ہے. اور رسول کے جگر کا ٹکڑے کے ساتھ تم نے یہ برتاؤ کیا. اسے منافقت نہیں کہتے تو کیا کہتے ہیں؟ البتہ ٹھیک ہے یہ آسان نہیں تھا آپ کے لیے. ان حادثات میں سے ایک حادثہ ہی ایک عورت کو ہمیشہ کے لیے ستمگروں سے ڈرانے کے لیے کافی تھا. جیسے حادثات آپ کے لیے پیش آئے ہیں، کسی عورت کے ساتھ پیش آ جائے تھوڑا سا بھی تو وہ ویسے ہی ڈر جائے گی. لیکن شہزادی کے جنہیں فداکاری اور شجاعت کی خوب عادت جو ہے وہ ماں اور باپ سے وراثت میں ملی تھی. یہ شجاعت اور فداکاری کی جو عادت تھی آپ کے اندر آپ کو اپنے ماں باپ سے ملی تھی. اور جس نے فداکار افراد کے درمیان زندگی گزاری تھی انہیں یہ چھوٹی چھوٹی دھمکیاں خوفزدہ نہیں کر سکتی تھی. دھمکایا تھا نا، خالی دھمکایا نہیں تھا. امام حسین، امام حسن زندگی بھر تڑپتے تھے، روتے تھے. جب لوگ پوچھتے تھے مولا، یا جیسے امام حسن علیہ السلام کی جب زہر دیا گیا، کلیجہ آپ کا ٹکڑے ہو کے تشت میں نکل رہا تھا، اس وقت تڑپ رہے تھے. کسی نے پوچھا مولا آپ کو بہت درد ہو رہا ہے اس لیے رو رہے ہیں؟ کہا کہ نہیں، میں اس لیے روتا ہوں کہ میں جو باتیں میں نے دیکھی ہیں وہ امام حسین نے نہیں دیکھی. حسین بچے تھے اس وقت. میں نے دیکھا ہے کہ میں دربار میں گیا تھا اپنی ماں کے ساتھ، تو ایک ظالم نے تماچا مارا تھا میری ماں کے، اور میں کھڑا ہو کو دیکھ رہا تھا، میں کچھ کر نہیں سکا. سوچیں کسی اولاد کے سامنے، کسی لڑکے کے سامنے اس کی ماں پہ تماچا مارے کوئی، کیسی گزرتی ہے. معاویہ کو خط لکھا تھا، اس نے پوچھا تھا کہ تم نے کیا کیا تھا؟ لکھا تھا خط کہ میں نے جب دروازہ گرایا نا، دروازہ گر گیا، جل گیا، گر گیا، تو شہزادی کے تماچا مارا تھا. یہ تو الگ تماچا ایک دربار میں مارا تھا کہ شہزادی کا منہ پھر گیا تھا. خود نے لکھا ہے یہ خط میں کہ میں نے ایسا تماچا مارا کہ منہ پھر گیا تھا ان کا. شہزادی کتنے دنوں تک ان کی گردن میں وہ رہا، اور تلوار کا دستہ مارا تھا. سوچ رہے ہیں آپ؟
تو اس لیے برا لگتا ہے کہ معلوم ہے شہزادیوں کے اوپر کس نے کیا کیا ہے، اس لیے برا لگتا ہے لوگوں کو. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، انہیں کے لوگ کہہ رہے ہیں، انہیں سنیے جا کے جو حق صحیح فکر کے صحیح سوچ کے علماء ہیں ان کے، وہ کہتے ہیں، دیکھیے تقریریں جا کے دیکھیے. وہ کہا ایک تقریر تو بزرگ ہیں وہ مر گئے پاکستانی، نام ذہن سے نکل رہا ہے ان کا، انہوں نے کہا کہ بھائی جب کسی کو یہ پتہ لگے کہ ان کی شہزادی رسول کی بیٹی کے اوپر ایسا ایسا ہوا، جی رسول کی بیٹی کے ساتھ ایسا ایسا یہ کیا گیا، تو لعنت نہیں بھیجیں گے، گالی نہیں دیں گے تو کیا کریں گے؟ اور یہ ان کی نہیں، ہماری کتابوں میں بھی لکھا ہے کس نے ستایا، کس نے آگ لگائی، لکھا ہے. ٹھیک ہے. اس مرحلے میں جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کے مقابلات مبارزات کا خلاصہ یہاں پر ہے. یہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.